ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو انسان بنایا، جو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ روئے زمین کے اندر بہت ساری مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ بنی انسان ہے۔ ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان ہی نہیں بنایا، بلکہ اس روئے زمین کی تمام دولتوں سے عظیم دولت جسے ہم اور آپ دولت ایمان اور دولت اسلام کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دولت سے نوازا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس دولت کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتیں ہیچ اور نیچ ہیں، دنیا کی ساری دولتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک کافر یہ کہے گا کہ پروردگار عالم میرے ساتھ ایمان نہیں ہے، میرے ساتھ اسلام نہیں ہے، میں مومن نہیں ہوں، میرے لیے جہنم یقینی ہے، لیکن پروردگار عالم مجھے موقع دے، تو مجھے موقع دے کہ میں زمین بھر سونے تیری راہ میں قربان کروں اور تیرے عذاب سے، نار جہنم سے اے اللہ مجھے چھٹکارا مل جائے۔ یہ انسان آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ سے عاجزی اور التماس کرے گا، لیکن ساری دنیا کے برابر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس دولت ایمان نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو، روئے زمین کے برابر اگر تم سونا بھی دینا چاہتے ہو تو ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں جن نبیوں نے اس روئے زمین کے اندر آ کر رب کے مشن کو، رب کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں کسی نے اپنے مال کی قربانیاں پیش کی، کسی نے اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کی، کسی نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، مگر رب کے پیغام کو، رب کی دعوت کو عوام تک پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کی۔ ہم ان تمام نبیوں پر اور رسولوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، جو میدان محشر میں جنہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا، جنہیں شافی محشر کا منصب عطا کیا جائے گا، ہم اس رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں پھر آپ تمام لوگوں کا مسجد عثمان بن عفان کے ذمہ داران کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری پکار پر لبیک کہا۔ اللہ رب العالمین
آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح بندوں میں شمار فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہترین اجر اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی تھی، چونکہ مرکزی عنوان ہے رمضان المبارک کیسے گزارے۔ ابھی آپ تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے جو کرناٹک کی سرزمین سے فضیلت الشیخ یعقوب الجامعی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن میں جب تک ان کی تشریف آوری نہیں ہوتی ہے تب تک میں آپ کے سامنے چند وہ نقطوں کو پیش کروں گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ کس طریقے سے گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، صحابہ اکرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، امت مسلمہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ایسی خوشخبری پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، رمضان المبارک کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، جس کے قیام کو اللہ رب العالمین نے سنت قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے جو خیر اور برکت ہے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے، اور وہ انسان نامراد ہے، ناکام ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا روزہ اس کے سامنے آیا، اس کے سامنے قیام اللیل کا اہتمام کیا گیا، اس کے سامنے لیلۃ القدر آیا، لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ وہ انسان بڑا بد نصیب ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ لہذا مسلمانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہمیں اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے 25 منٹ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم رمضان المبارک کے مہینے کو آتے ہی ہم اور آپ صحیح طریقے سے استقبال کریں، رمضان المبارک کے احکام اور اس کے مسائل کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر اس پر ہم اور آپ عمل کریں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، سب سے پہلا کام ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ جب بھی ہلال نظر آ جائے، چاند نظر آ جائے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چاند کو دیکھیں، اور چاند کو دیکھنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں، چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد اس دعا کا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتے ہی بالخصوص نماز تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز تراویح اس امت کے لیے نہایت اہم نماز ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس نماز کے بارے میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کا اہتمام کیا، ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے، آپ نے جو بھی گناہ کیا ہے، لیکن یاد رہے یہ گناہ صغیرہ ہونا چاہیے،
کیونکہ کبیرہ گناہ کی توبہ شرط ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ توبہ کریں۔ لیکن نماز تراویح کی یہ فضیلت ہے، نماز تراویح کی یہ فضیلت ہے کہ ہم اور آپ اگر دل جمعی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کون ایسا چاہتا ہے کہ یہ موقع پھر ہمیں اور آپ کو دوبارہ نہ ملے؟ لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کی یہ دوڑ یا ہماری زندگی کی یہ ڈور کب کٹ جائے گی، ہماری دوڑ کب ختم ہو جائے گی، ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے، ہمیں اور آپ کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عظیم مہینہ نصیب فرمائے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ سابقہ گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے ایسے لوگ رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ رہے ہوں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کیا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، نماز تراویح پڑھی ہوگی اور افطار ایک ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ کیا پتا ہے مسلمانوں کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو؟ کیا معلوم ہے کہ جس طریقے سے جو گزشتہ رمضان میں تھے آج نہیں ہے، وہ منو مٹی کے تلے وہ دفن ہو چکے ہیں۔ کیا ہے، کیا ہماری زندگی کا بھروسہ ہے کہ ہم بھی آئندہ سال آتے آتے ہم بھی قبر میں دفن ہو جائیں گے؟ ہمیں اور آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو یہ مہینہ نصیب کر دے تو ہم اس اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تو نے ہمیں اور ایک چانس دیا ہے، ایک اور مہینہ عطا فرمایا ہے، جو مہینہ تیرے نزدیک محبوب ترین مہینہ ہے، جس مہینے میں عبادتیں اور جس مہینے کے اندر بہت ساری برکتیں ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ پروردگار عالم تو جہنم سے اس مہینے میں اکثر لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اس مہینے میں جنت کا تو دروازہ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو نے ایسا مہینہ پھر مجھے نصیب فرمایا ہے، اس وجہ سے ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ہم اور آپ قیام اللیل کا اہتمام کر لیں، پھر جب صبح ہو جائے تو ہم اور آپ سحری کا انتظام کریں، سحری کا اہتمام کریں، کیونکہ سحری کھانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بڑی برکت ہوتی ہے۔ تسحروا، تم سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، یقیناً سحری میں برکت ہوتی ہے۔ لہذا برکت کثرت کا نام نہیں ہے، ہم بہت زیادہ کھانا کھائیں گے اس کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت تو یہ ہے کہ چیز کم ہو لیکن وہ چیز انسان کی زندگی کے لیے کفایت کر جائے، کافی ہو جائے، اس کا نام ہے برکت۔ لہٰذا ہم اور آپ برکت حاصل کرنے کے لیے سحری کا انتظام کریں، چاہے ہم کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، کھجور کے ایک دو ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو، یا تو پانی کا ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اور آپ سحری کا ضرور انتظام کریں اور سحری تناول کریں، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ پھر جب ہم روزہ رکھ لیں تو شیطان کو چونکہ جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے تمام شیطانوں کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شیطانوں کو جو سرکش ہے، بدماش ہے، بہت زیادہ شرارت کرنے والا ہے، ان شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، ان شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نہیں کھایا، سحری ہم نے کر لیا ہے، پھر ہمیں مغرب کے اذان کے ساتھ افطاری بھی کرنی ہے۔
ہم کھائیں گے بھی نہیں، پیئیں گے بھی نہیں۔ صرف اتنا ہی روزہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترک حلال کا نام بھی روزہ ہے۔ حلال چیز کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے، اور اسی طریقے سے حرام چیزوں کو ترک کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک کے مہینہ میں اور بھی زیادہ اس کی حرمت اور اس کے جو گناہ ہے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ بات کہنا نہ چھوڑے، والعمل به، اور اس کے ساتھ عمل نہ کرنا چھوڑے، تو میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ روزہ رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندہ اگر جھوٹ بات بھی بولتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے تو ایسے بندے کے روزے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لہذا ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، جس طریقے سے ہم اور آپ کھانے کے معاملہ میں کنٹرول کرتے ہیں، پینے کے معاملہ میں کنٹرول کرتے ہیں، اپنی زبان میں بھی ہم لگام لگائیں، نہ گالی گلوچ کریں، نہ ہی جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالیں، نہ چغلی اور غیبت کریں۔ جس طریقے سے ہم کھانے اور پینے کو ترک کر دیتے ہیں، ان تمام ہماری زبان سے نکلنے والی باتوں کو بھی ہم ترک کر دیں، جو باتیں گناہ کو لے کر آتی ہیں۔ پھر ہمارے لیے ضروری بن جائے گا کہ قرآن کی ہم کثرت سے تلاوت کریں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہی ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ابھی آپ تلاوت قرآن سماعت فرما رہے تھے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو قرآن سراپا انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو بندوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے قرآن کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کرنے کا اگر کسی مہینے کو انتخاب کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو انتخاب کیا۔ بلکہ بعض روایت سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو۔ توریت وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور وہ کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ ان تمام کتابوں کا نزول اسی ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں تمام آسمانی کتابوں کو نزول یا نازل کرنے کے لیے اس مہینہ کو انتخاب کر لیا، جبکہ قرآن کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی مہینہ میں نازل کیا اور کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں، کیونکہ اس مہینے سے قرآن کا ایک گہرا تعلق اور گہرا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنے کان کا روزہ رکھیں، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھیں، اپنے پیر کا روزہ رکھیں، اپنے عقل اور دماغ کا روزہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، سچ بولنے لگتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں خیانت کر رہی ہیں، اس چیز کی طرف ہماری نگاہیں بڑھ رہی ہے جس چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے۔ ہم اور آپ اپنے کان سے اس چیز کو سن رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، ہم اپنے عقل و دماغ سے وہ چیز کو سمجھ رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ اسراء کے اندر فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھیں
اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب سے صرف سوال یہ نہیں کرے گا کہ بندہ تو نے کیا کیا ہے، صرف ہماری زبانیں گواہی نہیں دیں گی، بلکہ ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کان سے سوال کرے گا، ہماری آنکھ سے سوال کرے گا، ہمارے ہاتھ سے سوال کرے گا، ہمارے ہاتھ کی انگلیوں سے سوال کرے گا، ہمارے قدم سے سوال کرے گا، ہمارے دل سے سوال کرے گا، الغرض ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، ہمارے باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں، ان تمام حصے سے سوال ہوگا۔ لہذا اگر کوئی بندہ رمضان المبارک جو تربیت کا مہینہ ہے، انسان کو ٹریننگ کا مہینہ ہے، اگر کسی بندے کو اس مہینے میں اپنے زبان پر کنٹرول پا لیا جائے، اور اگر کوئی بندہ اپنی آنکھ کا کنٹرول کر لے، اپنے کان کا کنٹرول کر لے، اپنے ذہن و دماغ کو کنٹرول کر لے، اپنے قابو میں کر لے، تو یقیناً آنے والے جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اسی چیز کو بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کی فرضیت اسی طریقے سے کی گئی ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر روزے کی فرضیت کی گئی تھی، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ کیوں اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور ہم نے جس چیز کو منع کیا تھا تم مان گئے، جس چیز کو ہم نے حلال کیا تھا تم نے حلال تصور کر لیا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور مہینے ختم ہونے کے بعد تمہارے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، رمضان سے پہلے جو تمہاری حالت تھی، رمضان سے پہلے جو تمہارے اعمال تھے، رمضان سے پہلے تم جھوٹ بولتے تھے، چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، حرام چیزوں کو سنا کرتے تھے، اگر تم نے رمضان گزرنے کے بعد رمضان میں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیا، رمضان گزر گیا، پھر شعبان کے مہینہ میں جو تم عمل کرتا تھا وہی عمل اگر شوال کے مہینہ میں کیا تو پھر تمہارے روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ایسا روزہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا لعلکم تتقون، یعنی تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان سے پہلے جو تم تھے، رمضان میں جو تمہاری حالت میں تبدیلی آئی، یاد رکھو وہ بے نمازی جو رمضان المبارک کے مہینے میں نمازی بن جاتا ہے، اگر وہ انسان شعبان کے مہینے میں نماز نہیں ادا کر رہا تھا اور رمضان میں ادا کر رہا ہے، پھر رمضان کا جیسے ہی مہینہ ختم ہوا اور شوال کا چاند نظر آیا، عید کی نماز ادا کی، اور عید کے بعد پھر اگر انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو یقین مانیے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خاص فائدہ روزہ سے ہونے والا نہیں۔ لہذا روزہ تربیت ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے کہ جب تم 11 مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ میں تم نے نیک عمل کیا، رب کو راضی کرنے والا کام کیا، اور اس کے بعد بھی تمہارے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر لعلکم تتقون، جو اللہ کا ڈیمانڈ تھا، جو اللہ کا مطالبہ تھا، جو اللہ کا مقصد تھا، یہ مقصد میں تم کامیاب نہیں ہوئے۔ لہذا ہم اور آپ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ، سنت مؤکدہ کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اور اس کے ساتھ نوافل کا بھی ہم اور آپ اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے سایہ فگن ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے تھے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے تھے عام دنوں میں۔ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اور وہ خاتون آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چادر ہے
میں خاص طور سے آپ کے لیے لائی ہوں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ یہ چادر آپ لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ کو قبول کر لیا اور فوراً آپ نے پہن بھی لیا کیونکہ آپ کو ضرورت تھی۔ بازو میں ایک صحابی رسول تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر بڑی اچھی ہے، آپ مجھے دے دیجیے، مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ کوئی اگر سوال کر دے تو نہیں دیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے چادر کو دے دیتے ہیں۔ ذرا سامنے آ جائیے، چادر کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے، اس محفل سے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام طعن و تشریح کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو چادر تھی جس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ دیا تھا، آپ کو اس کی ضرورت تھی، اسی لیے تو آپ نے پہن لیا، اور اس کے باوجود تم نے نبی سے یہ چادر مانگ لی، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ بہت سارے صحابہ اکرام طعن و تشریح کرنے لگے۔ اس صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لیا ہے؟ کیا تو نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی؟ کیا تو نے مجھ سے سوال کیا ہے؟ مجھے طعن و تشریح کرنے لگے، مجھے برا بھلا کہنے لگے، لیکن ایک مرتبہ پوچھ لینا چاہیے تھا کہ میں نے یہ چادر کیوں مانگی تھی۔ پھر پوچھا کیوں مانگی تھی اس چادر کو؟ کہا کہ میں اس وجہ سے اس چادر کو نبی سے طلب کر لیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چادر میں اپنی زندگی میں نہیں پہنوں گا، اس چادر کو مجھے اپنی زندگی میں، حیاتی زندگی میں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ چادر اس وقت میرے کام آئے یا اس وقت اس چادر کا استعمال کیا جائے جب میری وفات ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، جب میرے جنازہ تیار کرنے لگے، جب میرے کفن پہنانے لگے، تو اس وقت اس چادر کو میرے بھی استعمال کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لی ہے۔ شاید کہ یہ چادر عذاب قبر سے، حالانکہ صحابہ اکرام عذاب قبر سے محفوظ ہیں، شاید کہ اللہ رب العالمین اس عذاب قبر سے ہمیں کیا کرے، بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ کسی نے کوئی چیز مانگی اور نہ دی ہو، لیکن خاص طور سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات میں، فیاضی اور سخاوتی میں اتنے بڑھ جاتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جس طریقے سے تیز ہوائیں چلتی ہے، اور مرسلہ کا لفظ استعمال ہوا حدیث کے اندر، کہ جس طریقے سے تیز ہوائیں چلتی ہے، جب تیز ہوائیں چلنے لگتی ہے تو گھر کے کونے تک وہ ہوا داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات اس طریقے سے کرتے تھے جس طریقے سے تیز ہوا چلتی ہے، یعنی ہر غریب و مسکین تک آپ کا صدقہ و خیرات، آپ کا تعاون اور آپ کی مدد پہنچ جایا کرتی تھی۔ لہذا ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں صدقہ و خیرات کثرت سے کریں، اور اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں کہ ہم اور آپ، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے تو جس وقت ہم اور آپ افطاری کر رہے ہیں، صرف ہم اپنی حد تک افطاری نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی افطاری کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس بندہ نے دوسرے کو افطاری کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، اس کے اجر سے اللہ کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے مجھے افطاری کرایا ہے تو مجھے جتنا روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو بھی اتنا اجر دے گا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ، اچھا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ بڑی بڑی دعوت کریں، بس کھجور کے چند ٹکڑے بھی کافی ہے، اور اتنا بھی نہیں ہے تو پانی جو ہے اس کے چند بوند بھی کیا ہے، کافی ہے، چند
گھونٹ بھی کافی ہے افطاری کرنے کے لیے، لہٰذا ہم اور آپ اس کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اس کے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس سے ہم اور آپ صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور آخری عشرہ جب ہماری اور آپ کے سامنے داخل ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المؤمنین، صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہوتی ہیں، 21 کی، 23 کی، 25، 27 اور 29 کی، یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی راتیں ہیں جس رات کی عبادت اگر لیلۃ القدر ہے تو اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یقیناً اس قرآن مقدس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ امت محمدیہ کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے عمر بہت کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے جس موقع کو اگر ہم اور آپ صحیح طریقے سے حاصل کر لیں تو ہم سابقہ امتیوں کے جو اعمال ہیں اس سے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لیلۃ القدر جب آ جائے، آخری عشرہ جب آ جائے، تو آخری عشرے میں ہم شب بیداری کریں، معتکف بن جائیں، اعتکاف کرنے والے بن جائیں، شب بیداری کریں۔ نہ صرف ہم شب بیداری کریں بلکہ اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیں، جیسا کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے۔ ان چند لمحات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ جن مقرر خاص کے شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ گھڑی آ چکی ہے، شیخ محترم آ چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق سے نوازا ہے۔ شیخ محترم کی تشریف آوری ہو چکے ہیں، بہت دور سے شیخ محترم آئے ہیں، بلہاری کرناٹکا سے۔ ہم شیخ محترم کے کو 2:30 بجے تک ٹائم دیجیے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ ہم شیخ محترم کے شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک جی نہیں ٹھکانہ بنا لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد ہی میں معتکف بن کر بیٹھ جایا کرتے تھے، مسجد میں اعتکاف کرنے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو شب بیداری کی ترغیب دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دیتے تھے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ آخری عشرے میں بازار کو رونق نہ کریں، بازار کو زینت دار نہ بنائیں، اور بازار کو ہم آباد نہ کریں بلکہ ہم اور آپ مسجد کو آباد کریں، ہم اور آپ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے پھر ایک موقع فراہم کیا، اور موقع جب فراہم کر دیا تو اس موقع سے اگر ہم اور آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑی ناکامی اور بہت بڑی محرومی ہوگی۔
لہٰذا ہم اور آپ اس کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ جب آخری عشرہ آ جائے تو ہم اور آپ اعتکاف والے بن کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ رب العالمین سے کثرت سے ہم اور آپ دعائیں کریں، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ جی سامنے آ رہا ہے، کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اگر آپ شیخ محترم کا نام یعقوب الجامعی حفظہ اللہ ماریں گے، یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو ان کے بہت سارے ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گے، اور ایک بہت ہی مشہور اور معروف نظم ہے ان کا جو انہوں نے پڑھی تھی، جس نظم نے نہایت مقبولیت حاصل کی ہے، شہرت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی درخواست کی ہے کہ شیخ محترم اس نظم کو ضرور پڑھیں گے۔ انشاءاللہ شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔